اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک, میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک, MCN بزنس گروپ, CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان, رکن دائرہ برادری پاکستان ایکشن کمیٹی, جوائنٹ سیکریٹری انجم فلاح بہت دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی, خادم ملت خالصہ فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ دائرہ برادری کے تمام سنجیدہ لوگوں خصوصاً معین شہباز بھائی سے مخاطب ہے. آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت. اس وقت جو لوگ بھی تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر قومی یکجہتی کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں, ان سب کو میرا خراج تحسین سلام عقیدت. اسی کو حق پرستی کہتے ہیں کہ اگر اپنا بھی کوئی غلط کام کرے اس کو روکنا چاہیے. تو آپ نے سید احتشام الدین کو جو متنبع کیا بالکل صحیح کیا. میں اس کے لیے بہت اچھا بزرگوں کا کہاوت استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہوں موقع پر, کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. تو ابھی عزیز مہدی صاحب نے کہا تو میرے بارے میں تھا وہ, لیکن مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے, وہ ان کا کردار و عمل ہے. تو جو مشورہ انہوں نے اپنے بھائی علیم الدین کو دیا تھا, اس مشورے پر ہمیں اچھے عمل کر لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں ایک بار پھر کہ فساد ہو جائے برادری میں, تو نہ فساد میں نے کبھی پہلے انہیں دیا نہ اب انہیں دیا. ہم قانونی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب تک لڑتے آئے ہیں. ہم نے ان کی طرح نہ کسی کو مشتعل کرنا ہے نہ فساد پھیلانا ہے. اگر یہ واقعی مخلص تھے, میں اپنے اب عظیم بہنوئی سے اپنے مخاطب ہوں, آپ نے کیا کمٹمنٹ کی تھی مجھ سے؟ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیں, نہ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا تم دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کیا ہو. یہ ہمارے عقائد ہمارے تک ہے. پہلا سوال جو دو ہوں گے ہم سے, وہ بحیثیت اشرف المخلوقات انسان کی حیثیت سے, اور اللہ نے سونے پہ سہاگا میں مسلمان گھر میں پیدا کیا. اگر وہ ہمیں ہندو بنا دیتا, عیسائی, تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ جانور ہی بنا دیتا مخلوق وہ بھی. تو شکر ادا کرنا چاہیے. میری ہر بات سے وہ متفق. میں نے پھر ان سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی میں دیوبندیوں کے حوالے نہیں کروں گا, میں ایسی تنظیم کے تحت مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں جو تمام فرقہ پرستی سے پاک ہو. انہوں نے ایگری بھی کیا. مجھے یہ تک کہا, میں نے کہا بھائی میرے کانٹیکٹ نہیں ہے, میں نے درخواست بھجوا دی ہے ان کو رمضان میں کسی کے توسط سے, ان کے بندے کے. انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد آپ کو جواب دیں گے, وہ نہیں آیا. تو کہہ رہا آپ خود مل لو جا کر, میں آپ کو فون نمبر دوں گا. مطلب ساری باتیں طے ہو گئی, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جی غیر جانبدار انکوائری ہونی چاہیے. تو آپ تو یار عمران شاہ پر الزام لگا رہے ہو, کہاں گئی وہ آپ کی. اور سب سے بڑی بات, آپ کہہ رہے تھے جی میں تو دور ہو چکا ہوں. جب دور ہو گئے, عقل آ گئی, تو یہ دوبارہ سے کہاں سے اچانک یہ محبت جاگ گئی آپ کو محسن ایڈوکیٹ جھوٹے کی. تو جھوٹے کا ساتھ دینے والا بھی جھوٹا ہی کہلائے گا نا یار, کتنا پارسا کیوں نہ ہو. تو میرا اب بھی ان کو مشورہ ہے کہ اپنی عزت کا خیال کریں. وہ تو بیچ کھائیے آپ. ایک شخص کی جھوٹے کی پیروی کرنے پہ, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی پیر کو دیکھ رہے ہو, اس کے مریدوں کو دیکھ لو. تو یہ ہے سب مرید محسن ایڈوکیٹ کے, اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. برا لگے بھلے ان کو, لیکن جو منافقت اب انہوں نے کی برداشت سے باہر ہے. کہ جب آپ سے طے ہو گئی بات کے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوگی, سب کو راضی کریں گے, اور آپ نے آ کے وہی فساد پھیلا دیا ہے. اور پھر ایک اور آفر کر رہا ہوں ان کو, آخری حسرت ہو سکتا ہے دنیا سے لے کے چلے جائیں. میں نہیں چاہتا لے کے چلے جائیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو ٹارگیٹ کیا گیا, FIR کٹوائیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ حسرت دل میں کیوں رکھ رہے ہو بھائی, کام کا لے جاؤ گے دنیا سے. بھائی ایسا کرو, وہ FIR میرے خلاف کٹوا دو, کیونکہ تمہارا جو جھوٹا ساتھی ہے دانش چندر, جس کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا وہ آپ کو ہی پتہ ہے, میں دہرانا نہیں چاہتا. تو اس کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی. آپ میرے خلاف وہ FIR کٹوا دو یار, دل میں مت لے کے جانا. کام کا پھر پچھتاؤ گے یار, اسلم علی قاتل تھا میرا تو میں نے اس کو معاف کر دیا. تو بھائی یہ میرے خلاف FIR کٹوا دیں, ایک FIR اور کر دیں قوم کے اوپر. آپ اپنی عزت خود خراب کرنا چاہتے ہیں, تو بھائی ہم کیسے بچائیں آپ کو. تو اللہ چاہتا ہے نا آپ کو ذلت ملے. میں کون ہوتا ہوں آپ کو عزت دینے والا. آپ نے وہ منافقت کی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے کہا شاید آپ کو نصیحت ہوگی, اللہ نے نئی زندگی دی. اگر مر جاتے تو ویسے ہی میرے خلاف FIR کٹ جاتی ہے.
آپ کو تو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا، وہ آپ کے لوائقین کٹوا دیتے، بلکہ دانش رضا کٹوایا تھا، وہی آپ کا لوائقین ہے، میری بہنیں نہیں ہے، بلکہ اصل وارث آپ کا دانش رضا ہے، محسن ایڈوکیٹ، وہ کٹوائے گا۔ تو آپ زندگی میں کٹوا دو نا یار، تم اتنی جھوٹی میرا نام ڈال رہے ہو، آپ تم ڈائریکٹ میرے خلاف کٹواؤ، کسی کا نام دینے کی ضرورت بھی نہیں، دشمن تو میں ہی ہوں نا تمہارا یار، ہاں دشمن میں ہوں نا، اور تو کوئی ہے نہیں جو ہر درخواست میں میرا نام ڈالتے ہو۔ تو شرم سے ڈوب مرو کچھ یار، اس عمر میں بھی یار ہم سے سینئر ہو، اور پھر قرآن پڑھا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے تمہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کٹواؤ، تہمتیں لگاؤ لوگوں پر، اور پھنس جاؤ گے قانونی طور پہ۔ پورا پاکستان قادیانی تمہارے فتووں کے حساب سے، تو تم جیسے جاہلوں کے فتوے سے ہم ڈرنے والے ہیں کیا؟ کون سا مفتی ہو تم؟ کون سا مفتی ہے تمہارا دانش رضا؟ کون سا مفتی ہے تمہارا محسن ایڈوکیٹ؟ شرم سے ڈوب مرو، کہنا پڑ رہا ہے مجھے، اتنی بڑی منافقت۔ کہتے ٹیبل ٹاک ہوگی، بیٹھیں گے ساری باتوں متفق ہو کے، اور پھر ڈرامہ کر دیا تم نے یہ شہزادہ شاہ کے وفادار۔ تم تو پہلے کہہ رہے تھے محسن اس لیے نہیں گیا کہ وہ کالے ڈھاڑی سے اس کو خطرہ، ابے کس بات کا خطرہ؟ ابے دشمن کیا بھی جاتے ہیں، تمہیں نہیں سکھایا قرآن نے، تمہارے دین نے، اس دیوبندی اہل حدیث نے نہیں سکھایا تمہیں کہ تعزیت کرنا سنت ہے؟ یہ بھی ہم بتائیں تمہیں؟ تو شرم سے ڈوب مرو۔ یہ آخری پیغام ہے میرا تمہیں، متنبع کر رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن عذاب کے اندر ڈب جاؤ گے تو قرآن پر عمل پیرا ہوگے۔ تم لوگ تو قرآن کے منکر ہو، صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہو، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ شرم سے ڈوب مرو، تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے، میرے خلاف ایف آئی آر کٹوا دو نا یار، سب کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تمہارا سالے تو دشمن ہے تمہارا، اور کوئی تھوڑی ہے۔ باقی صاحب چاہیے جھوٹے لفنگے، چور، ڈکیت، قاتل، سب تمہارے دوست ہیں۔ وہ جو کاروبار جن کے ساتھ کیا تھا، عقل پکڑو۔ اللہ نے تمہیں وہاں بھی نصیحت کی، لیکن نصیحت اس کو ہوگی نا جو اللہ سے توبہ کرے گا۔ آپ لوگ تو توبہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہو، کہتے ہم عالم فاضل مفتی آتے، تم نے پھر فساد پھیلا دیا یار۔ شرم سے ڈوب مرو، عقل کے ہوش کے ناخن لو، اللہ کو جواب نہیں دینا کیا؟ یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اعمال جائیں گے، یہ منافقت، یہ جھوٹ تمہاری جو ہے نا، تمہیں دوزخ میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میں دعا کر رہا ہوں اب۔ تو میری معین شہباز بھائی سے درخواست ہے کہ آپ نے صحیح کیا، احتشام کو ڈانٹا، ہمیں ان کا جواب نہیں دینا، اور عزیز مہدی کے مشورے عمل کرو کہ کتے بھونک رہے ہیں ان کو بھونکنے دو یار، ہمیں کیا ضرورت ہے کتوں کے پیچھے پڑے ہم ہیں کتے، بلکہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ میں تو کہتا ہوں کتا وفادار ہوتا ہے۔ تم نے تو برادری کا بیڑا غرق کر دیا، اپنی انا کی خاطر، اپنے مال کی خاطر۔ محسن ایڈوکیٹ سب کو پھنسوائے گا تمہیں، پوسٹ تمہاری بھی بنی ہے، نام تمہارا بھی ہے اس میں، حالانکہ میں نے پھر بھی تمہارا فیور کیا۔ میں نے کہا صرف 3 اس میں نام لیے تھے عامر اکبر نے، یہ گواہی میں دوں گا تمہارے خلاف اب انشاءاللہ۔ گھبراؤ نہیں، اللہ رسول کا حکم ہے، رشتہ داری نہیں دیکھنی اس میں، جھوٹوں کو، منافقوں کو آشکار کرو، اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں گا، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو میرا کچھ۔ جب تم منافقت پر اتر آئے تو اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ تو معین شہباز بھائی آپ لوگ قانونی کارروائی کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بالکل سوشل میڈیا پہ ان کی باتوں کا جواب نہ دیں۔ عزیز مہدی نے بہت اچھی بات کی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، دیا تو اس نے اپنے بھائی کو مشورہ، تو وہ عمل نہیں کر رہا، ہمیں کر لینا چاہیے، یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ ان کی قانونی گرفتاری ہونے دیں، آپ لوگ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ وہ تو پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں غیر جانبدار انکوائری، تم تو خود ثابت کر رہے ہو تم قاتل ہو۔ تعزیت نہ کر کے آپ کا تو پہلا کام تھا، جدہ سے پہنچتے سیدھے اس کے گھر جاتے یار، محسن کو بھی لے کر جاتے آپ کہ چل یار مولوی پھنس رہا ہے، تو چل۔ حد کر دیا آپ نے یار۔ پھر کہتا ہوں میں دیندار آدمی، کس بات کے دیندار ہو؟ تمہارا تو یہی نہیں پتہ چلتا دیوبندی اور اہل حدیث کون سے پہ چل رہے ہو، گڑھ جوڑ بنایا ہوا آپ لوگوں نے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم جاہل ضرور ہے، قرآن نہیں پڑھا، لیکن تم سے زیادہ شعور رکھتا ہوں، ذہن میں رکھنا یہ بات۔ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہو، گمراہوں میں شمار ہوگا تمہارا، تو بہت برا انجام ہوگا روزہ محشر۔ سن لو کان کھول کر، اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ تمہاری طرح فتوے نہیں لگا رہا ہوں، جھوٹے ایف آئی آر نہیں کٹوا رہا ہوں تمہاری طرح میں۔ آگے
किसी को कर देते हो, काम सारा खुद कर रहे हो यार। तुम्हारे बयान से साबित हो गई ये बात कि तुम्हारी ईमा पर हुआ है सब कुछ। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, हिदायत जब मिलेगी तौबा करोगे अल्लाह को, इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता। और इमाम नाम इस्लाम के फरामीन दर इत्तेफाक नुसरत दीन, दर निफाक अजीमत दीन, मज़हब माँ किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूलुल्लाह, बामल मकबूल बेअमल मरदूद। मेरा जाहिल भी उनके आलमों पर भारी होगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़्त से खबर तक। जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों के साथ असास पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक़ परस्त आफत का लंबरदार, MC न्यूज़ IG, वक्त TV पाकिस्तान।